السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آفاق سن سیریز کی دوسری جماعتی اردو کی کتاب پڑھیں گے۔ اپنی کتابیں کھولیے، صفحہ نمبر 7 کھولے۔ جی کھول لیا آپ نے صفحہ نمبر 7۔ صفحہ نمبر 7 پر ہے سبق نمبر 2۔ تو آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 2 کیا ہے؟ نعت۔ اہم الفاظ پڑھتے ہیں: اصول، ہدایت، عمل، عرش۔ دوبارہ پڑھیں: اصول، ہدایت، عمل، عرش۔ اب ہم سبق کی خوانگی شروع کرتے ہیں۔ دلوں کے سہارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو سواد اوپر ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی، وہ اللہ کے آخری ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سکھائے ہمیں زندگی کے اصول، ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں، برے رستے سے بچایا ہمیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اس نظم میں شاعر؟ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے سہارے کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہے اور انہوں نے ہمیں زندگی کے اصول سکھائے ہیں، زندگی کا صحیح رستہ، ہدایت کا رستہ ہمیں انہوں نے دکھایا ہے، برے رستے سے ہمیں بچایا بھی کس نے ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بچایا۔ اگلا صفحہ کھولیے، اگلے صفحے پر خوانگی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب۔ ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پہ سب کو چلا۔ آخر میں یہ کیا لکھا ہے؟ شاعر کا نام خواجہ عابد نظامی۔ کیا کہا جا رہا ہے اس نظم میں؟ نظم کے اگلے صفحے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب لے کر آئے، جو عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب، یعنی کہ اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے وہ کتاب بھیجی گئی ہے کہ ہم اس کتاب پر عمل کر کے اپنی دین اور دنیا کو سنوار سکتے ہیں۔ کون سی کتاب ہے وہ پیارے بچوں بتائیے؟ جی بالکل، وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید کہتے ہیں شاعر کہ وہ عرش پر یعنی کہ آسمان پر وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے جا کر، اور ان پر شاعر ان پر درود بھیج رہا ہے، ان پر لاکھوں سلام بھیج رہا ہے۔ اور پھر آگے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم سب کو چلائے، آمین۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو فالو کریں، اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کی 2-3 بار خود بھی اس کی خوانگی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، مشق کی طرف آ جائیے۔ اب ہم سبق نمبر 2 کی مشق کریں گے۔ آپ اپنی کاپیاں کھول لیں، اردو کی کاپی کھولیں اپنی، اور املا کے الفاظ دیکھیے۔ املا کے الفاظ: اصول، ہدایت، عمل، عرش۔ دوبارہ دیکھیں: اصول، ہدایت، عمل، عرش۔ املا کے الفاظ آپ نے اپنی کاپی پر نیٹ اینڈ کلین لکھنے ہیں۔ اب لکھتے ہیں الفاظ معنی۔ الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ معنی: اصول، طریقہ۔ پہلا لفظ ہے آپ کا اصول، معنی ہے اس کے طریقہ، ہم کلام کا کیا مطلب ہے؟ آپس میں بات کرنا۔ تیسرا لفظ ہے ہدایت۔ ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ رہنمائی، راستہ دکھانا۔ ہدایت، رہنمائی، راستہ دکھانا۔ عرش، چھت یا تخت، یا اس کی ایک اور میننگ ہے آسمانوں سے اوپر وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا تخت ہے۔ الفاظ معنی بھی ہو گئے، آپ الفاظ معنی اور املا کے الفاظ صاف ستھرے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہے آپ کا کتاب کا کام۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیے، وہاں پر سوال نمبر 1 موجود ہے۔ سوال نمبر 1 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نظم کے مطابق مناسب الفاظ چنیں اور مصرعے مکمل کریں۔ یہ آپ کو کچھ لفظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو ان کی اپروپریٹ جگہ پر ہی رکھنا ہے جہاں پر یہ آتے ہیں، اور جملوں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ پہلا جملہ ہے: ہمیں اپنی ڈیش سے ہیں پیارے نبی۔ کیا آئے گا؟ ہمیں اپنی جان
کیا آئے گا؟ جان. ہمیں اپنی جان سے ہیں پیارے نبی. دوسرا ہے ہدایت کا ڈیش دکھایا ہمیں, ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں. تیسرا جملہ ہے ہمارے لیے لائے ڈیش کی کتاب, ہمارے لیے لائے رب کی کتاب. ہوئے ڈیش پر رب سے وہ ہم کلام, ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام. کیا آئے گا بلینک میں؟ عرش. آپ کی آخری بلینک ہے ہزاروں ڈیش ان پر لاکھوں سلام, ہزاروں درود ان پر لاکھوں سلام. کیا آئے گا بلینک میں؟ درود. ٹھیک ہے, آر یو گاٹ اٹ کلاس؟ آپ کا اگلا سوال ہے, اگلا سوال ہے سوال نمبر 2 جو کہ صفحہ نمبر 10 پر ہے. اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 10 کھولیے. سوال نمبر 2 ہے سبق میں سے ایسے الفاظ چن کر لکھیں جن میں ہے موجود ہو. آپ نے سبق میں سے ایسے الفاظ ڈھونڈنے ہیں جن کے آخر میں یا جن میں کہیں بھی آخر میں ضروری نہیں ہے جن میں ہے آتا ہو. اللہ, اللہ میں ہے آتا ہے. رستہ, رستے میں بھی ہے آتا ہے. دانا, دانے میں بھی ہے آتا ہے. مقابلہ, مقابلے میں بھی ہے آتا ہے. اور توجہ, توجہ میں بھی ہے آتا ہے. ٹھیک ہے کلاس, اسی صفحے کے آخر میں آپ کے پاس آخری سوال ہے, یعنی دوسرا سوال جو ہے آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے. کیا ہے؟ اوپر لکھے گئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں. یہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں, یعنی کہ آپ نے یہاں پر وہ الفاظ لکھے ہیں جو آپ نے اوپر الفاظ لکھے ہوں گے. تو اگر آپ خود سے یہاں پر کوئی لفظ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی وہی لفظ لکھنا ہوگا اور اس کے حروف الگ کرنے ہوں گے. یہاں پر ابھی وہ الفاظ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں جو آپ کو اوپر لکھوائے گئے ہیں یہ والے. تو پہلا لفظ اللہ لکھا تھا ہم نے, وہی لفظ ہم یہاں لکھیں گے اور اس کے حروف الگ کریں گے. الف لام لام ہے. دوسرا لفظ ہے رستہ, رے سین تے ہے. تیسرا لفظ ہے دانا, دال الف نون ہے. توجہ, تے واو جیم ہے. مقابلہ, میم قاف الف بے لام ہے. Have you done it class? اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیے. صفحہ نمبر 11 پر آپ کے پاس سوال نمبر 4 موجود ہے. کیا ہے سوال نمبر 4؟ دیکھیں پڑھتے ہیں. دیے گئے الفاظ جملوں میں لگا کر سوالیہ جملے بنائیں. یہ آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, ان کو آپ نے جملوں میں لگا کر سوالیہ جملے بنانے ہیں اور سوالیہ کا نشان بھی لگانا ہے. سوالیہ کا نشان کون سا ہوتا ہے؟ یہ نشان جو آپ کو اپنے اسکرین پر یہاں نظر آ رہا ہے, یہ نشان سوالیہ کا نشان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, کب, کیوں, کہاں, کیا, کیسے, ان لفظوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے. پہلا جملہ ہے تم بیمار ہو, تو کیا لگائیں گے؟ کیا, کیا کا لفظ, یہاں سے ہم کیا کا لفظ استعمال کریں گے. کیا تم بیمار ہو, یہ سوال ہے نا, تو سوال کے اینڈ میں ہم سوالیہ نشان لگانا نہیں بھولنا. دوسرا جملہ ہے امی جا رہی ہیں, امی کب جا رہی ہیں. ہم نے لفظ کب استعمال کرنا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان لگائیں گے. ہم سیر کرنے جائیں گے, ہم کہاں سیر کرنے جائیں گے. لفظ کہاں استعمال کیا ہے ہم نے اور اینڈ میں سوالیہ نشان. آپ پیدل جا رہے ہیں, آپ کیوں پیدل جا رہے ہیں. لفظ کیوں استعمال کیا ہے ہم نے اور اینڈ میں سوالیہ نشان. ٹھیک ہے, آخری جملہ ہے تالاب کا پانی گندا ہو گیا. اس کا سوالیہ جملہ اس کو کیسے بنائیں گے؟ تالاب کا پانی کیسے گندا ہو گیا, اور اینڈ میں آپ نے یہ سوالیہ نشان لگانا نہیں بھولنا. ٹھیک ہے بچوں, اسی صفحے پر صفحہ نمبر 11 پر ہی آپ کا سوال نمبر 5 موجود ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں سوال نمبر 5 میں. دیے گئے الفاظ کے سامنے ان کے ہم آواز الفاظ چن کر لکھیں. یہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں, آپ نے ان کے سامنے ان کے ہم آواز الفاظ چن کر لکھنے ہیں نظم سے ہی. رسول, رسول کے سامنے کیا آئے گا؟ اصول.
رسول کے سامنے کیا آئے گا؟ اصول. ہم آواز الفاظ ہیں، ایک جیسی آواز والے الفاظ ہیں. بچایا، دکھایا، بچایا، دکھایا. ہم کلام، سلام. دعا، چلا، دعا، چلا. ٹھیک ہے. اب اپنی کتاب کا اگلا صفحہ کھولیے، صفحہ نمبر 12. صفحہ نمبر 12 پر سوال نمبر 7 موجود ہے. کیا کہہ رہے ہیں سوال نمبر 7 میں؟ ان الفاظ کے جملے لکھیں. آپ کو لفظ وہاں دیے گئے ہیں، آپ نے ان لفظوں کے جملے بنانے ہیں. پہلا لفظ ہے کتاب. جملہ بنائیے، یہ میری اردو کی کتاب ہے. رب، ہمارا رب کریم ہے. تیسرا لفظ ہے ہدایت. جملہ بنائیے، اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے. چوتھا لفظ ہے سہارا. مسلمانوں کا سہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. دعا، دعا سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. آپ نے کتاب کا کام کتاب پر ہی اور کاپی کا کام کاپی پر ہی نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور سب آپ نے بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.